السلام علیکم، وعلیکم مجھے السلام۔ یہ پوچھنا ہے کہ جب میری امی نیند کی دوائی کھا کے سوئی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کو فجر کے لیے اٹھاؤں، لیکن میرا کبھی کبھی دل نہیں کرتا ان کو ہاں۔ اٹھانے کے لیے جیسے وہ سوئی ہوتی ہیں سکون سے، تو کیا اس چیز کا گناہ ہوگا مجھے؟ والدہ کہہ کر سوتی ہیں کہ مجھے اٹھا دینا، لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ نیند کی گولی کھا کر سوئی ہوتی ہیں، وہ اتنے کہ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ میں ان کو اٹھاؤں۔ اس کا کیا مجھے گناہ ہوگا اگر فجر قضا ہو گیا میں نے نہ اٹھایا تو؟ دیکھیے نماز ہے تو اٹھا بھی سکتی ہیں، لیکن اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ واقعاً وہ اس وقت تکلیف کا باعث ہے اور نہیں اٹھائیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر وعدہ کیا تھا کہ بھئی اماں نے کہا تھا اٹھا دینا اور وعدہ کیا تھا ہاں میں ہر صورت میں جگاؤں گی، تو پھر جگانا ضروری ہے۔ پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر وہ پڑھ پاتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ جگا دیں تاکہ ایسا اور نہ ہو جو کہ نماز مریضہ ہیں ان دس کیس ان کی والدہ، وہ ایک تو کوئی ایکسٹریم صورتحال تو وہ نہیں، میں ابھی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت ناساد ہے، لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ آئی سی یو میں ہے یا حالت اللہ نہ کرے ایسا کچھ، تو اس حالت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتی یا کوئی بھی تو وہ گناہ گار ہوں گی نماز نہ پڑھنے کی؟ نماز نہ پڑھنے کی گناہ گار تو یقیناً نہیں ہوں گی۔ دیکھیے جو انسان نماز پڑھنے کا عادی ہے، اگر کسی وجہ سے وہ بیدار نہ ہوا تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ گناہ گار وہ ہے جو نماز نہیں پڑھنے کا عادی ہے، تو پھر تو اگر وہ فرض کریں گہری نیند میں بھی تھا اور بیدار ہی نہیں ہوا لیکن چونکہ عادی نہیں وہ گناہ گار ضرور ہے۔ لیکن پڑھنے کا عادی ہے اور کسی روز بہکا دیا شیطان نے جان کے بیدار نہیں ہوا تو پھر تو یقیناً گناہ گار ہے۔ کسی وجہ سے بیداری تھکا ہوا تھا، عبادت کے کل ہوتا ہے ارے پتہ ہی نہیں چلا رہے آنکھوں میں۔ تو اور بلکہ بعض روایات میں اس میں ثواب بتایا گیا ہے کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی تو اس پشیمانی پر پروردگار اتنا ثواب دیتا ہے۔ ایک قصہ مجھے نہیں پتا وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے، پتہ نہیں اب کہاں سے آیا تھا قصہ، مجھے روایت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، کہ جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ بھئی میں تمہیں جگانے خود آ گیا ہوں۔ اب وہ حکایت ہوگی ظاہر، وہ کیوں جگانے آ گئے ہو؟ کہا تمہاری نماز قضا کروائی میں نے تو تم جو ہے وہ اتنا افسوس کر رہے تھے، خدا تمہارا اجر بڑھا تھا، کہ آپ جا کے پڑھ لو تاکہ تمہارا اجر کم ہو۔ صحیح ہے، ثانی سمجھانے کے لیے بات بالکل صحیح، مناسب، بالکل ٹھیک۔ اس میں یہی جواب ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں بالکل، اس میں کلیئر کٹ جواب یہ ہے کہ بچی کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دوائی پی کے رکھی امی نے۔ ہمارا دین دین حکمت ہے، تو اس میں حکمتوں کو اختیار کیا جائے۔ فرض نماز تو تھی نہیں، تہجد کی نماز تھی، میڈیسن لینے کے بعد اٹھنا دشوار ہوتا ہے تو اس لیے فجر کا کہہ رہی ہیں، فجر کی بات ہو، تہجد کا کہا، فجر کا، فجر کی نماز کا کہا۔ ہاں اگر نفل نماز ہونا تو پھر نہ اٹھائیں، لیکن فرض نماز ہے اور پھر کہا بھی تھا امی نے تو پھر اٹھایا جائے، ضرور اٹھایا جائے۔ اگر وعدے کی کیٹیگری میں آ جائے نا تو پھر میری کمٹمنٹ ہے میں اٹھاؤں گی۔ اس معاملے میں یہ کرنا چاہیے انہیں بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کہ پھر ان سے وعدہ نہ کریں، اما آپ سو جائیں دیکھتے ہیں، وعدہ کر لیا تو پھر ذمہ داری وعدے کی ذمہ داری آ جائے گی نا، وہ تھوڑا سا نبھا لیں تاکہ پھر جو ہے ان کے خیال بھی رکھ لیں۔ مناسب، اس میں یہ بھی ہے، حضرت نے بالکل صحیح فرمایا۔ دیکھیں اگر نارملی بیمار تھیں اور نماز وہ باقی پوری پڑھتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جگانا چاہیے تھا، اور یہ خیال نہ کریں کہ ان کے آرام میں خلل پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ہمارے بچے کو کہیں پر آگ چھو رہی ہو ہم برداشت نہیں کر سکتے، یا ہماری والدہ کو آگ چھو رہی ہو تو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ نماز اگر چھوڑیں اور خدا نہ خواستہ کوئی وبال ہو؟ ہاں بیماری زیادہ ہے اور ان کے آرام میں خلل پڑے گا، نیند بالکل ختم ہو جائے گی، نیند نہیں آئے گی، تو پھر بلے نہ جگائیں۔ یعنی اخلاقی پہلو آپ نے بتا دیا اور اسٹرکٹلی فقہی پہلو کے حوالے سے آپ نے بتا دیا کہ بھئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، فقہی اسٹرکٹلی اسپیکنگ وہ آپ نے بتا دیا، باقی اخلاقی پہلو یہ کہ